سورہ مائدہ اس کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر بھی 116 آیت نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کے اس آخری رکوع میں یہ نصارہ نے جو فاسد عقیدے بنا رکھے تھے کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور کبھی ثالث ثلاثہ، اس سے ریلیٹڈ یہ ایک قیامت کا منظر ہے جب تمام انبیاء بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور ان کی امتیں بھی ہوں گی، تو وہاں وہ براہ راست حضرت عیسیٰ ابن مریم سے یہ سوال کریں گے، ہے نا جی، کہ باقاعدہ ان کو مخاطب کر کے یا عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ؟ تو جواب دیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے اور اس چیز سے بھی پاک کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ مجھے حق ہی نہیں ہے وہ کہنے کا۔ اور پھر یہ دلیل پیش کی کہ اگر میں نے کہا ہوتا تو عالم الغیوب ہے، ہر چیز کا علم، تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، تو فقد علمتہ، تو یقیناً تیرے علم میں ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ اللہ اکبر، کہا میرے جو نفس میں دل میں ہیں وہ تو بخوبی جانتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس تیرے جی میں کیا ہے، تیری ذات علام الغیوب ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ کہنا کہ مجھے معبود بنا لو یا میری والدہ کو،
میں نے تو وہی دعوت و تبلیغ کی جس کے لیے آپ نے مجھے مبعوث کیا رسول کی حیثیت سے، تو میں نے تو یہ پیغام پہنچایا کہ انی عبد اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یعنی قوم سے کہا کہ تمہارا بھی رب ہے اور وہ میرا بھی رب ہے، ایک اللہ۔ تو کہا یہ جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں نے تو وہ بات ان تک پہنچائی، اور کہا باقی رہا اس امت کے عقیدے کا، تو جب تک میں اس قوم اس امت میں رہا تو پھر میں اس چیز کا گواہ تھا کہ میں ان تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، لیکن پھر تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے، اٹھا لیا مجھے، تو اس کے بعد کے حالات تو پھر تیرے ہی علم میں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ فرمایا اس رکوع میں کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ سارے بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اور اگر تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ آج کا جو روز قیامت ہے نا، یہ وہ دن ہے کہ ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کا سچ کام آ جائے گا ہے، اور ریوارڈ کیا ہے کہ جنت ہے ان کے لیے، اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، چشمے ہوں گے خوبصورت، اور سب سے بڑا اعزاز یہ کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اتنا بڑا انعام و اکرام پا کر وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اصل کامیابی یہی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ اور کہا یہ ارض و سما کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ ارض و سما ہی نہیں، وما فیہن، ان دونوں میں، بینہما، ان دونوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے۔ تو یہ اس آخری رکوع میں ارشاد فرمایا گیا۔ آسان الفاظ ہیں اور ایک تسلسل ہے رکوع کی آیات میں۔ تو آیت نمبر 116 ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ وَإِذْ، اور جب، قال اللہ، کہا اللہ تعالی نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلتا، یہ بعض دفعہ یہ اس طرح آتا ہے اور بعض دفعہ یہ ایسے، دونوں کیا کے معنی میں آ جاتے ہیں، کیا، اور انتا مخاطب کی ضمیر ہے، انتا، کیا تو نے، قلتا میں بھی تا آ گیا ہے، قل تا، کہا تو نے، کہا تو نے، کیا کہا؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، للناس، لوگوں سے، کہ اتخذونی، اخذ سے ہے، اخذ کا مطلب پکڑنا، بنانا، کہ اتخذو، تم بنا لو، نی مجھے، اور کس کو؟ وہ امیہ، میری ماں کو، الہین، الہ کے ساتھ جو ہے نا وہ یانون لگ گیا ہے، الہ،
یا نون کا اضافہ ہو جائے کہ دو کا مطلب دیتا ہے، جیسے مشرقی، مغربین، بہت سارے لفظ آتے ہیں، ہے نا. تو دو معبود یعنی حضرت عیسیٰ ایک اور ان کی والدہ حضرت مریم. یہ سوال کریں گے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ ان کو الہ بنا لو من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. اب آگے یہ سوال تھا نا اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ سے، تو حضرت عیسیٰ اب اس کا جواب دے رہے ہیں. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ اکبر. قالا تو جواب میں کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ آنے والے وقت کا منظر ہے نا، قیامت کے دن جب سب اس کے دربار میں حاضر ہوں گے، تو اس وقت یہ جواب دیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ما نہیں یکونو ہے، کانا یکونو، لی میرے لیے، کیا جائز نہیں، کیا زیب نہیں دیتا کہ ان اقولا، ان کے اقولا، قول کے ساتھ دیکھیں یہ الف ہے، یہ الف جو ہے نا جسے حمزہ کہتے ہیں ویسے، ہاں یہ میں کا مطلب ہے. جیسے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، تو اقول میں کہوں، کیا کہوں کہ ما لیس لی بحق، ایسی بات، ما وہ چیز کہ لیسا نہیں ہے، لی مجھ کو، بحق اس کا حق، یعنی اس بات کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، تو کیا میں ایسی بات کہوں؟ اچھا آگے دلیل ہے ان کنت قلتہ، ان کنت قلتہ، لیکن یہ بھی آ گیا کن کے ساتھ کنت، اور پھر قلتہ، یہ بھی تین لفظ ہیں. قل کہا، تو میں نے، ہو اس بات کو، قلتہ کمبینیشن ہے نا الفاظ کا. کہ ان اگر کنت قلتہ، کہا ہوتا میں نے، اس طرح ترجمہ آپ کریں، کہا ہوتا میں نے یہ، تو فقط بے شک علمتہ، یہ بھی دیکھیں تین لفظ ہیں، علم، تا اور ہو. علم تو تیرے علم میں ہوتا، تا تیرے، ہو یہ بات اس کو، یعنی تو جانتا اسے، اگر میں نے کہا ہوتا. آگے فرمایا کہ تعلم ما فی نفسی، تعلم تو علم رکھتا ہے، یہ تا مضارع کی علامت ہے، تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو بھی میرے نفس میں ہے، جو میرے دل میں ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. اور ولا علم ما فی نفسی کا انسان تو نہیں جانتا کہ اللہ کے کیا پروگرام ہیں، کیا ڈیزائنز ہیں، اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا کرنے والا ہے کس شخص کے ساتھ. تو ولا عالم، اور نہیں جانتا، ما جو کچھ فی نفسی کا تیرے دل میں ہے، تیرے دل میں ہے. اور انکا انت علام الغیوب، انکا انت، یہ دیکھیں دو ضمائر جب اکٹھی آتی ہیں نا تو یہ سٹریس کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ کا بھی یو ہے، انت بھی یو ہے. انکا انت، کہ تو ہی تو ہے، جیسے اردو میں ہم ہی کہتے ہیں نا، تو ہی تو ہے جو علام الغیوب ہے. ویسے علام بھی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، علیم بھی ہوتا ہے نا، علام خوب جاننے والا، خوب جاننے والا، بہت جاننے والا. غیوب غیب کی جمع ہے، تمام غیب کا علم ہے. کیونکہ یہ بھی آیا تھا نا ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو غیب کو، صدور کے باتوں کو بخوبی جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے نا جی. تو یہ پہلی جو آیت ہے 116، اس میں یہ کہا کہ روز قیامت جب دربار لگا ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے، امتیں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم،
کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ دیکھیے یہ ایک ربط ہوتا ہے نا، کنٹینیوٹی، اسی کی آپ 73 آیت پڑھیں، 573، یہ نا الہین 573، اس میں کیا تھا؟ اللہ نے کہا لقد کفر، بلا شبہ کفر کیا، کنہوں نے؟ الذین قالوا، جنہوں نے یہ بات کہی، آگے وہ بات لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، 73 نمبر ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ بات دیکھو، یہ کہا کہ یہ آیت ہے 73، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں تو ایک ہے، یعنی یہ سلیپ کا نشان ہوتا ہے نا، یہ ہو تین، یہ عقیدہ ہے۔ ویسے تو ان میں بھی بہت سارے گروپس ہیں کرسچنس میں نا، تو یہ تین کیا ہے؟ ایک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، تو یہ ہو گیا تین میں سے ایک، یعنی 1 2 3، ان تین میں سے یہ ایک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک ان کا جو فرقہ ہے وہ حضرت مریم کی جگہ حضرت جبرائیل، روح القدس، حضرت جبرائیل، ٹرائنیٹی کا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام مانتے ہیں، تو الہین کہا نا، تو یہ ان کو ایک الہ، دوسرا الہ الہین، اللہ کے علاوہ، تو یہ وہی اسی طرف ریفرنس ہو گیا نا، ثالث ثلاثہ، یعنی اللہ کے علاوہ الہین ہو گئے دو، یہ کہتے تھے نا ٹرائنیٹی ان کا جو تھا، ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے نا ان کے اس عقیدے کی، 73 اور آگے سارا یہی تو موضوع ہے نا جی۔ کہا کہ وما من الہ 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 واحد، ساتھ ہی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، بلکہ معبود ایک ہی ہے اور وہ الہ واحد ہے، اسی آیت میں واضح کر دیا، اور بڑا سختی سے کہا کہ اگر یہ کہنے سے باز نہ آئے تو پھر منہم عذاب علیم، اسی آیت میں ہے یہ پورا، وہاں پہ وہیں پہ واضح کر دیا، تو یہ اسی کا ہے تسلسل۔ یہ وہاں پوچھیں گے کہ تم نے یہ کچھ ایسا کہا تھا جنہوں نے تثلیث، اسے کہتے ہیں نا، تثلیث کا عقیدہ، تثلیث تین کو کہتے ہیں نا، اس عقیدے کا نام تثلیث، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں نا، یہ عقیدے کا ہی نام ہے، نصارہ کے عقیدے کا، تثلیث کا عقیدہ، تو وہی ہے الہین، اور وہ نا جیسے مسلمانوں کا توحید عقیدہ ہے، ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے، ایگزیکٹلی یہ ہے، ہاں بالکل صحیح کہا انہوں نے، ہمارا ہے ہی سارا توحید پر، بالکل بنیادی یہی ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھیں، الہ واحد الہ واحد ہر 2-3 آیت کے بعد آ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ ایک میجر سبجیکٹ ہے، وننس آف اللہ، شرک تھا نا ہر طرف، تو پہلے اسی کو توڑنا تھا، تو اسی لیے اتنی تاکید ہے، اور بڑے دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے، ہاں یہ اصل یہی ہے ایمان، اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے نا، آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ ایمان یہی ہے کہ پختہ ہو، راسخ، کوئی اس میں ایڈلٹریشن یا وہ نہ ہو۔ جی سر کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ معافی نفسی اور دوسرا ایکسپریشن ہے معافی نفسی کا، جی اس میں دیکھیے آگے ہے نا علام الغیوب اور علام الصدور، سینوں کے راز بھی اللہ جانتا ہے، تو پہلا حصہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سوال کے جواب میں کہہ رہی ہیں۔ پہلے تو یہ کہا کہ اے اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی نا کہ تیری ذات کے علاوہ الہین، ماں بیٹا ان دونوں کو بنا لے،
تو اے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، سب کچھ تیرے علم میں ہے، تو تجھے پتہ ہوتا کہ یہ ایسا کہا ہے۔ پھر اسی کے دلائل میں کہہ لیں یا اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو بھی میرے دل میں ہے بات، تعلمو، تو جانتا ہے اے اللہ، دلوں کے راز جانتا ہے۔ اور ساتھ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ معافی نفسی کا، یہاں پہ نفسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کیا پروگرام ہیں، اللہ کے کیا ڈیزائن ہیں، کس کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ کے نفس میں جو ہے، ہم تو نہیں جانتے نا کہ اللہ نے کس کے ساتھ کس وقت اور کس جگہ کیا معاملہ کر دینا ہے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا، یہ تو غیب کی چیزیں ہیں نا۔ تو یہ اس معنوں میں ہے کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ تو پھر غیب کا علم ہو جائے گا نا، تو غیب کا علم انسانوں کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو نہیں پتہ کہ واٹ ول ہیپن آن دا نیکسٹ مومنٹ، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے نا جی، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے کہ ولا عالمو میں الف جو ہے نا یہ میں کا ہے، میں نہیں جانتا کہ معافی نفسی کا، تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے، کسی کے بارے میں بھی، یہ اس معنوں میں ہے۔ اس کو ہم will of God بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، سر اللہ کا نفس ہاں متشابہات میں ہے نا، تو اس طرح تو ید میں بھی آتا ہے، ید اللہ ہی مشابہات میں ہے نا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے ہیں نا، تو وہ ہم بس یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے شایان شان ہوگا، اللہ کا وہ ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا 6 دنوں میں، ارض و سما بنائے استوا۔ اب آدمی سوچنے لگے وہ تخت کیسا ہوگا، تو وہ کیا اس پر کرسی ہوگی، کرسی پر براجمان ہوگا، بس وہ اپنے شان کے مطابق وہ اس کا وہ ہو گیا۔ تو یہ متشابہات آتی ہیں بہت ساری نا، تو ہاں ید اللہ، وہ یہود نے کہا نا ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ ہے، وہ قحط آ گیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑا سا وہ قحط سالی اور یہ تنگی کر دی معاشی، تو کہنے لگے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ ہمیں دے ہی نہیں رہا، تو ید اللہ، اللہ کے ہاتھ۔ پھر وہاں پہ ہے مبسوطتان، وہ یہ تم اپنے حرکتوں پر غور کرو، اللہ تو مبسوطتان کا مطلب دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہیں، وہ تو اپنے خزانوں سے لٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ بخل یا کنجوسی نہیں کرتا۔ اگر کسی کے اوپر سخت وقت آیا ہے تو اس کو اپنی ویب سائٹ جو ہے نا وہ ری وزٹ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو ما قدمت ایدیہم، اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا کیا دھرائی ہی آگے آتا ہے، تو معافی مانگنی چاہیے واقعی ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ ان بطش ربک لشدید، بڑی بڑی غلطیاں، کبھی مغرورانہ کلمات بندہ کہہ دیتا ہے، تو اللہ کسی بھی وقت پکڑ کر سکتا ہے، تو معافی مانگنی چاہیے کہ کہا گیا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے باس عروج پر ہوتے ہیں، ایک دم ڈاؤن فال ہو جاتا ہے ان کا، ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، آپ دیکھتے ہیں۔ بس اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تو اپنا رحم و کرم کر، ہمارے اس پہ نہ جا، یہ اصل چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت میں، آیت مبارکہ میں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب العزت سے فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی نا کہ تیرے علاوہ بھی 2 معبودوں کو مانے، وہ مجھے اور میری ماں کو، تو اللہ یہ تیرے علم میں ہوتا، تو لوگوں کے نفس، لوگوں کے صدور، غیب کا علم سب رکھتا ہے، اور ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا تیرے پروگرام اور اس کا ڈیزائن کا، تو علام الغیوب ہے نا جی۔ آگے دیکھیں اور وضاحت کر دی، کہا یہ کہنا کہ تیرے علاوہ ہمیں معبود بنا لو، یہ تو یعنی بہت دور کا وہ ہے، میں نے تو یہ دعوت تبلیغ کی کہ انعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور دیکھیں ہر پیغمبر کی جو دعوت تبلیغ ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ سورہ اعراف پڑھیں، وہاں بھی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف اور سورہ ہود، اس میں بڑی ترتیب سے، یعنی ایک رکوع میں ایک قوم کا ذکر ہے، اس طرح آئے ہیں، جیسے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو آپ کبھی دیکھیے گا وہ ہر رکوع کے شروع میں
آپ کو یہی آیت ملے گی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی پیغمبر کی تبلیغ سٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے، شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پھر ان میں جو برائیاں ہوتی تھیں اس کو ہائی لائٹ، جیسے حضرت شعیب کی قوم میں ناپ تول میں کمی، پھر وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یار یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، صحیح دینا چاہیے، جو تمہیں پیسے پورے دے رہا ہے ان کو مال بھی پورا دو تم۔ تو پھر وہ جو اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کی اصلاح کرتے تھے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھیں اگلی آیت میں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ ما قلت لہم، یہ ما نہیں کے معنوں میں ہے، ما نہیں قلت، تاکہ اوپر پیش ہونا تو میں کا مطلب ہوتا ہے، جیسے توکلت، نہیں کہا میں نے، لہم ان کو، ظاہر ہے کفار اور یہ یہود قوم اور جو بھی مخاطب تھے، لہم ان کو، الا سوائے ما جو امرتنی، یہ دیکھیں 3 لفظ ہیں، امر حکم دیا، تا تو نے نی مجھے، ہر رسول کو یہی حکم دیا کہ ایک توحید کی تبلیغ کرو، بہی اس کا، آگے بتا دیا کہ کیا امرتنی تھا، حکم کیا دیا گیا تھا، وہی بتایا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ان کے اعبدو عبادت کرو تم اللہ کی، جو ربی رب ہے میرا، یا متکلم لگ گیا تو ربی ہو گیا، اور رب کے ساتھ کم ہو گیا، سیکنڈ پرسن پروناؤن، رب ہے تمہارا، وکنت علیہم شہیدم، اس بات پر کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کہا اس بات پر میں گواہ تھا، لیکن کب تک گواہ تھا؟ جب تک میں ان کے درمیان میں تھا، میں خود موجود تھا۔ تو کہا وکنت علیہم شہیدہ، وکنت اور میں تھا، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ، کہ یہ پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو شہیدہ گواہ کب تھا؟ ما دمت فیہم، داما سے ہے رہنا، تو تا ساتھ آ گیا، تا کے اوپر پیش کہ میں رہا، ما دمت فیہم، یہ آلموسٹ وہی مطلب ہے جو لبستو کے مطلب آتا ہے نا، کم لبستہ پوچھا تھا، اس نے کہا لبستو یومن او بعض یوم، یہ کتنے عرصے کے بعد جواب دے رہا ہے، یعنی 100 سال اس حالت میں پڑھتے ہوئے جب اٹھے تو کہا کہ میں، اللہ اکبر ہے، یہ زندگی کی بے ثباتی اس میں ہے، کوئی ایک دن ہو گئی یا شاید ایک دن سے بھی کم، لڑکا نہیں، ہاں 100 عام، ایک دن کی بات نہیں، 100 سال تم رہا، تو یہ اس طرح ٹائم ہوتا ہے، ہم جو زندگیوں کی پلاننگ کرتے ہیں نا، اس کی بے ثباتی کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، یہ ایسی ہی لگتی ہے۔ اچھا یہ میں عرض کر رہا تھا، دمتو کا وہی معنی ہے جو لبستو، ایک ہی معنی ہے، ماں جب تک دمتو رہا میں، فیہم ان میں، آگے فرمایا فلما توفیتنی، پھر جب تو نے قبض کر لیا مجھے، اٹھا لیا مجھے، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ عربی کے معنوں میں اٹھا لینے میں آتا ہے، اس کی وہاں آل عمران میں ہے متوفی کا و رافع کا، ہے کہ میں تجھے سالم اپنے پاس اٹھا لوں گا، تو یہ اسی معنوں میں توفیتنی، ان کو زندہ اٹھا لیا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہا جاتا ہے 33 ایئرس ایج تھی اس میں، تو توفیتنی، تو نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا، یعنی اپنے پاس بلا لیا، تو کہا اس کے بعد تو میں ان میں گواہ نہیں تھا نا، میں موجود نہیں رہا،
تو کنتا انت رقیب علیہم، پھر تو تیری ذات تھی ان پر گواہ. کنتا تو تھا، انت رقیبا نگہبان علیہم ان پر، وانت علی کل شیء شہید، وانت اور تو ہے علی کل شیء ہر شے پر شہید گواہ، ہر شے پر گواہ ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ما امرتنی بہی. اور وہ بات کیا تھی جس کا حکم دیا؟ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، ما دمت فیہم. پھر جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا، تو ان پر پھر تو ہی نگہبان تھا، انت الرقیب علیہم، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ میں اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تیرے علاوہ اس طرح کی بات کی نا، یعنی ایسا عقیدہ اپنایا، شرک ہو گیا نا، یہ تو بڑا گناہ ہے. تو کہا کہ تو ان کو عذاب دے، تو وہ تو دے سکتا ہے، تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے معاف کر دے تو بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو فرمائے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اب دیکھیں اس آیت میں بھی ایک خوبصورتی ہے. حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنانا یہ کھلا شرک ہے، تو یہاں پر پیغمبر نے اپنے اللہ سے یہ سفارش نہیں کی کہ میں تو توحید پر کام کرتا رہا، انہوں نے یہ شرک کیا تو اللہ تو ان کو دبا کر سزا دے. ایسا نہیں ہے، آپ غور کریں ذرا. یہ ہے خوبصورتی کہ اللہ کے اس پہ ڈال دے کہ اللہ تو قادر مطلب ہے. ہم ایسے ہی لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے جاتے ہیں کہ یار اس کو سزا ملے گی، اس کو ملے گی. یار اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے معاف کر دے. بڑے بڑے واقعات ہیں. کسی کو وہ کنویں سے جراب سے پانی پلایا، اللہ راضی ہو گیا، بخش دیا. ہم ایسے ہی کسی کو تھوڑا سا کرتے ہیں، یہ نہیں بخشا جائے گا. کیوں یار، تم کہاں سے آ گئے بخشنے والے؟ دیکھیں پیغمبر اللہ اکبر وہ فرما رہے ہیں کہ ان تعذب، ان سے ہے ان تعذبہم، اگر تو سزا دے، عذاب